جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. حضرت مولانا انعام الحق صاحب بھی تھے. کہا میں چاہتا ہوں کہ اس باب میں ایک باب کو بڑھا دیں، علم کی اہمیت. اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ صدر ہو گیا. بڑے اللہ والے تھے، مولانا الیاس صاحب کے ساتھی میں سے تھے. مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جیسا حضرت نے کہا ویسا ہی کریں گے، اس سے نہ ایک قدم کم کریں گے نہ ایک قدم زیادہ کریں گے، مشورے میں رکھیں گے. تو دوسرے دن مشورہ تھا تو مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا مولوی یوسف مشورے میں تم نہیں رکھو گے، مشورے میں میں رکھوں گا. کتنا اہتمام تھا ہمارے بڑوں کو کام کے تعلق سے. ایک بزرگ ہے، ان کی رائے ہے مولانا یوسف صاحب کو شیخ صدر ہو رہا ہے، لیکن مولانا انعام الحسن صاحب نے میں رکھوں گا رائے. دوسرے مشورے میں رکھے مفتی زین العابدین صاحب، مولانا سعید احمد صاحب، سب کے سب بگڑ گئے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اور انعام آپ مولوی ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی. مشورے کے بعد مولوی یوسف صاحب نے گھرے ملا، تم نے میری عزت بچا لی. نہیں بھائی صاحب بس بات یہ نہیں تھی مولوی یوسف، بات یہ تھی کہ جس چیز کو ہمیں نہیں کرنا ہے ہم مسلط کر دیں گے تو امت لے گی نہیں. اس کے لیے ہماری دو کتابیں بڑی فضائل والی ہیں میری ماں بہنوں. مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے منوانے کے بعد وضو کے ساتھ ان کتابوں کو اللہ سے منوانے کے بعد لکھا ہے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. بس یہ 2 کتابیں. بہت سارے بولیں گے یہ کرو وہ کرو. اچھا ہمارے یہاں پر سیکھنا سکھانا منع نہیں ہے، لیکن اجتماعی تعلیم میں نہیں ہے. خود میرے گھر میں اجتماعی تعلیم 3 سے 5 ہوتی ہے، لیکن ہر روز اتوار چھوڑ کے صبح 10 سے لے کے 1 بجے تک سیکھنے سکھا دعوت کے عنوان پہ سیکھنا سکھا. یعنی بڑی عمر کے تقریباً 300 عورتوں نے قرآن ختم کیا. پوچھا ہم نے بڑوں سے پوچھا نہیں کرو یہ تمہاری اجتماعی تعلیم سے نہ ٹکرا ہے، یہ تمہاری قربانی ہے. کالج کی جانے والی لڑکیاں آدھا گھنٹہ آتی ہیں اور اپنا سبق لے کے چلی جاتی ہیں، 15 منٹ آتے ہیں سبق لے کے چلی جاتے ہیں. کوئی خرچہ نہیں، کوئی چرچا نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کچھ نہیں. لیکن بڑوں کے نگرانی میں مشورے میں ہو کہ بھائی چل رہا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا مسائل کے لیے کہاں جائیں گے؟ آؤ قرآن سیکھنا ہے کہاں جائیں گے؟ آؤ نماز سیکھنا ہے آؤ. اس کی فکر. ہاں پرانی بہنیں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ ان کے شوہر ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنے ضلع کے مشورے میں رکھ کے طے کر سکتے. لیکن اتنا ہے بڑا فائدہ ہے. کئی مکتب فکر کے مستورات آ کر صحیح نہج کے کام کرنے والی چلا لگانے والی بیرون جانے والی بن گئی. کب ہوا؟ ان کے اندر فکر نہیں لائی گئی بس، اور کچھ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اپنے بچوں کی دینی اور دعوتی لائن کی تربیت میری ماں بہنوں بہت ضروری ہے. حدیث پاک کے مفہوم میں آ رہا ہے قرب قیامت مائیں اپنی ملکاؤں کو جنم دیں گی. مائیں اپنی ملکاؤں کو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کر رہے ہیں؟ مائیں تو بچے ہوتے ہیں. نہیں قرب قیامت یہ حال ہوگا
بچیاں اپنی ماؤں پر ایسے آرڈر کریں گی جیسے ملکائیں آرڈر کرتی. آپ دیکھو ماں پورے پردے میں، ہمارے وہاں کا ماحول بول رہا ہوں میں آپ کو، پورے پردے میں، ہاتھ میں دستانے ہیں، پیر میں موزے ہیں پورا، اور بیٹی ایک دم سے ماڈرن لباس. ماں بول رہی ہے بیٹی ایسا، اماں تم کو کچھ معلوم نہیں، تم تو پرانے خیال سے ہو. اس لیے میری ماں بہنوں، بچیوں کی دینی دعوتی لائن کی تربیت بے حد ضروری ہے. حضرت مولانا راشد صاحب بجنوری دامت برکاتہ شیخ الحدیث ہے دارالعلوم کے، ملاقات دے گئے تو کہنے لگے جب بھی مجھے انٹرنیٹ چالو کرنا رہتا ہے یا کوئی بھی کتاب میں کام کرنا رہتا ہے تو میں اس کو برآمدے میں لاتا ہوں، میرے ڈرائنگ روم میں، اور میری بیوی کو بلا کے بٹھاتا ہوں بعض میں، اور پھر تب چالو کرتا ہوں. پتا نہیں کبھی ایمان سوچ کوئی بات آ جائے اور میرا ایمان چلا جائے. اتنی احتیاط. آج سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ سوشل میڈیا ہے میری ماں بہنوں. بچوں کی دینی دعوتی لائن کی تربیت اگر آپ نے سوشل میڈیا کے اعتبار سے ان کو کنٹرول کر لیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے بچے متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، فکر مند بنیں گے. کیونکہ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں تنہائی کے بعد گناہ دکھتے نہیں ہیں، وہ جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. ہاں، اس لیے بہت ضروری ہے میری ماں بہنوں اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا اور اپنے بچے بچیوں کی دینی اور دعوتی لائن کی تربیت کرنا اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ اللہ کے دین کے راستہ ہی واحد راستہ ہے، فکر والا راستہ ہے جس سے ہماری کامیابی ہے. اس کی فکر، اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی. میری ماں بہنوں یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے دیا ہے اچھے سے اچھا کھائیے، اللہ نے دیا اچھے سے اچھا، لیکن میری ماں بہنوں ہماری جو زندگی ہے سادگی پہ اگر گزرے گی انشاءاللہ، اور اللہ پاک بیانہ روی سے ہم چلیں گے، اللہ جو ہے ہر ایک کو ہم نمونہ بنیں گے، نمونہ بنیں گے. کیسے کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے. ابھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہے، بہت بڑے تاجر ہیں، بڑا نقصان ہوا لاک ڈاؤن میں، لیکن ایسے چل رہے ہیں کچھ بھی نہیں، کروڑوں کا نقصان. کیسے کیسے جب معلوم پڑتا ہے ان کی حالات تو پتہ چلتا ہے. ساؤتھ افریقہ کا ایک ساتھی ہمارے یہاں بیرون کی جماعت میں آیا تو پتہ چلا اس کی 4 سونے کی کانیں ہیں، 4 سونے کی کانیں، اور اتنا سیدھا سادہ کہ بس پوچھو مت. سادگی، پھسٹی پنے کا نام سادگی نہیں ہے. یعنی پیوند لگا لیے بالکل صبح میں چنا شام میں چنا نہیں. ہم اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے، لیکن ہم اپنی ضرورت کو سادگی میں رکھیں اور اس دین کے جو بقیہ مال ہے اللہ کے دین کی نسبت پر خرچ کرنے والے. اسی اعتبار سے اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں. اپنے گھر والوں کو دیکھو میری ماں بہنوں میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اگر ذہن بنائیں گی تو سب تیار ہوں گے. آپ تھوڑا سا فکر لیں گی تو گھر سے گھر کی فکر ہوگی، گھر ہمارا جنت کا گہوارہ بنے گا، تعلیم ہوگی. حضرت مولانا احمد ڈار صاحب نے ایک عجیب کارگزاری سنائی، ایک کارگزاری سنائی کے بعد کو ختم کرتے ہیں. ایک بچی دیندار بچی تھی، جانا آنا کسی بہن کے ساتھ، کسی ذمہ دار بہن کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا تھا. اچانک ماں باپ دنیا دار تھے، ایسے گھر میں شادی کیے جو پورا دنیا دار تھا. اس آدمی کے 6 بیٹے تھے،
اور ماشاءاللہ بہت کھیتیاں، بہت دکان، سب یعنی روزانہ کا بڑا معاملہ تھا۔ اب بچی نے اس آپا سے مشورہ کیا کیا کروں؟ تو ماں باپ کی بات تو نہیں، ٹھکرانا نہیں، لیکن ایک بات ہے، جاؤ گی اپنے ذمے خدمت سمجھنا، ساس کی، سسر کی، دیورانی کی، جیٹھانی کی، بچوں کی، جس کی بھی خدمت ہے اپنے ذمے سمجھنا، خدمت کو اپنے اوپر لے لینا، اور بالکل دعوت کی بات، دعوت کی فکر کچھ بھی نہیں کرنا، بس اپنے اعمال کی پابندی، اپنی انفرادی تعلیم اور خدمت۔ یہی خدمت سے ساس کا دل جیت لیا، دیورانیوں کا، جیٹھانیوں کا، ننند کا، بچوں کا۔ ابھی نماز پڑھتی ہو، انفرادی تعلیم کرتی ہو، ساس نے پوچھا یہ کیا کرتی ہو؟ بولے فضائل کی تعلیم کی کتاب ہے، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو کیوں نہیں سناتی، تو اکیلی کیوں پڑھتی ہے؟ حکمت دیکھیے کیسے، اگر آپ کہیں تو ہاں بالکل، روزانہ مغرب کے بعد تعلیم شروع ہو گئی۔ اب تعلیم شروع ہو گئی، بچے مکتب جانے لگے، گھر میں مستورات نماز پڑھنے لگی، گھر کا اندر کا ماحول اللہ نے بنا دیا۔ اب ساس نے کہا بیٹی ایک بات بتا، یہ تو ہمارے تو سمجھ آنکھ کھل گئی، اب ان کا کیا؟ 6 بیٹے ہیں، سسر ہیں، بڑے بڑے پوتے ہیں، ان کا کیا؟ اما جان بولو تو حکمت کرے، بولو بولو میں تیار ہوں۔ اما جان کھانا تو بنائیں گے، لیکن آپ اتنا کہنا کھانا نہیں بنا، بس اتنا بول دینا۔ اب آئے سب اپنے اپنے، صبح چلے جاتے تھے ناشتہ کر کے، اور شام میں آتے تھے، دوپہر میں کھانا وہیں جاتا تھا۔ آئے کھانا لگاؤ، سب بیٹھ گئے، کرسیاں ٹیبل پہ سب بیٹھ گئے۔ ساس نے کہا سسر سے یہ آج کھانا نہیں بنا، اتنا کہنا تھا پروگرام مچ گیا، کیا کمی تھی؟ فیشن نہیں تھا، کیا تھا، کیوں نہیں بنا؟ سسر الگ اور وہ تمہارے بچے الگ، سب کے سب غصہ ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک بچی نے پردے سے آئے، میرے بجان گستاخی معاف، کھانا تو بنا ہے لیکن ایک بات بتائیے، آپ ایک وقت میں کھانا نہیں بنا تو آپ گھر کو سر سے اٹھا لیے، روزانہ 5 وقت مؤذن اذان دے رہا ہے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی طرف سلا رہا ہے، کامیابی کی طرف، آپ نہیں جائیں گے تو وہ رزاق تمہیں کھانا کیسے دے گا؟ وہ کیسے تمہیں بنائے گا؟ کیسے تمہاری بزنس کو بڑھائے گا؟ بات تو بہت زبردست تھی، دل پہ لے گی۔ دھیرے دھیرے نماز شروع ہو گئی۔ مولانا احمد لاڈ صاحب کہہ رہے تھے آج ہمارے علاقے میں، گجرات میں، کوئی بھی بیرون کی جماعت بنے، کوئی تقاضا مستورات کی، مردوں کی، اس گھر سے جوڑا چاہیے فوراً مل جاتا، گھر سے فوراً جوڑا، جو بھی تقاضا 4 مہینے کا، چلے کا، جو بھی ہے، پورا گھر جو ہے دعوت کے فکروں میں ہے۔ تو پتہ چلا ایک عورت اپنی گھر کی تعلیم کے ذریعے سے پورے گھر کو بدل سکتی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا فکر کر لیں اپنے گھر والوں کو دین کی محنت میں لگانے کی، دعوت میں محنت میں لگانے کی فکر کریں، تاکہ اللہ پاک جو ہے دونوں جہاں میں کامیابی رہے۔ میری ماں بہنوں، یہ پرانی بہنوں کا مجمع ہے، تاکہ ان کے اندر جو ہے اگر یہ فکر مند ہو جائیں، یہ اگر تشکیل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جماعتیں خوب بنیں گی۔ اس وقت میں بہت تقاضے ہیں، تقاضے تو خوب ہیں، لیکن فکر اس بات کی کہ آپ اگر دل پہ لے لیں، ایک کام تو گھر کی تعلیم کو روزانہ کرنا ہے بلا ناغہ، بولو انشاءاللہ، یہ تعلیم چھوٹنے نہ پائے میری ماں بہن۔ ہاں، دوسرا اجتماعی تعلیم، جہاں آپ کی فکر سے نمبرات لگے ہیں مسجد و جماعت کے ذریعے سے،
اس بارات میں کسی بھی حال میں آپ کو پہنچنا ہے، اگر نہیں پہنچے، کوئی شرعی عذر آ گیا، کچھ بھی مسئلہ آ گیا، تو آپ کسی بہن کو وہاں پر بھیجنے کی پوری فکر کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور مردانہ بات جہاں مشورے سے طے ہو جاتی ہے، مردانہ بات یعنی مہینے میں ایک بار جہاں اجتماعی مقامات پر مردانہ بات ہوتی ہے، تو وہاں پر محلے کی جو مستورات ہے پہنچ کر تشکیل کی فضا قائم کرنا اور تشکیل کی مستورات کے لیے پہلے سے طے کرنا، تاکہ تشکیل پوری کی پوری مکمل ہو سکے، فکر ہو سکے۔ جو تشکیل چل رہی ہے، چلے کی جماعت نکالنا ہے، اور ہمارے گھر کے مشورے میں اس بات کو ضرور لینا ہے، بھئی تقاضے کیا ہیں، شہر کے تقاضے کیا ہیں، صوبے کے تقاضے کیا ہے، ضلع کے تقاضے کیا ہے، شہر کے تقاضے کیا ہے، اور عالم کے تقاضے کیا ہے، پورے ہو نہ ہو کم سے کم کانوں میں پڑیں گے، اللہ پاک ان کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرے۔ ایک جماعت بن رہی تھی ابھی یہاں پر آپ کے پڑو ڈانڈیلی میں، بیرون کی جماعت، لیکن وہ کچھ عربی دار کی ضرورت تھی، ماشاء اللہ تھوڑا سا فکر ہوئی اور مستورات کے ذہنوں میں آئی، مستورات سے ان کے بحرم کو کہا فلاں مفتی صاحب ہے ماشاء اللہ، وقت لگائے ہوئے ہیں، بہت سلجھے ہوئے ہیں، آپ وہ خیال میں نہیں تھا، گئے پاسپورٹ مل گیا۔ یعنی آپ کے ذہنوں میں جو اللہ پاک نے دین کی فکر کے اعتبار سے کوئی بھی فکر ہو جائے گی تو اللہ پاک جو ہے اس سے کام ہے۔ اس کے لیے میری ماں بہنوں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، ہاں اس میں اللہ کے دین پر لگانا، جانوں کا کہتے ہیں دین کی محنت پہ لگانا، اپنے آپ کو لگانا، کھپانا۔ دیکھیے میری ماں بہنوں، سب سے پہلی قربانی جو ہے دین کی نسبت پر جو شہادت ہوئی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، کیسی شہادت ہے وہ تو آپ جانتی ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، اور ان کو کہہ رہی ہیں ہمت سے کام لینا، بالکل فکر نہیں کرنا۔ میری ماں بہنوں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، مال لگایا، جان لگایا، صلاحیت لگائی، سب کچھ لگایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں بہترین ساتھی، اس کے مال نے بہت کام دیا۔ اس کے لیے اس بات کی ہمارے ذہنوں میں ہو، جیسے وہ صحابیہ اپنے پورے بڑے خاندان کو چھوڑ کر اپنے بچے کے ساتھ آئے، ایمان لائے، اللہ کے نبی نے دین سیکھنے کے لیے بھیجا، اس کو اصحاب صفہ کے حوالے کر دیا، بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن اس صحابیہ کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو خبر کیا، نہیں اللہ کے نبی خبر کرو، خبر کیا، آئی وہ لاش رکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کچھ وقت میں لاش کے ساتھ گزار لوں، اجازت ہے؟ تو اجازت ہے۔ خوب رویا، اے اللہ قیامت میں تو اٹھے گا، لیکن اللہ میرے خاندان والوں کے بیچ میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، وہ لوگ بدزن ہو جائیں گے، اے اللہ میرے بچے کو زندہ کر۔ ہاں ہو گیا۔ حضرت عمر حضور زمانے خلافت تک ہوا، ایک صحابیہ تھی تقریباً 45-50 سال کی، شوہر نے اس زمانے میں تھا اگر کسی نے جملہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے تو طلاق ہو جاتی۔ وہ صحابیہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی میں بوڑھی ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور میرے شوہر نے ایسا کہا اللہ سے میرا فیصلہ کروا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا اب کیا فیصلہ ہو، تو رسم چلی آ رہی، بات چلی آ رہی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، بس اللہ کے نبی کے حجرے کے سامنے مصلی بچھایا، 2 رکعت
جبرائیل السلام آئے، عائشہ نے فرمایا تھے وہی اتر رہی ہے، ذرا سن تو صحیح، لیکن کنیکشن لگا ہوا ہے، کٹا نہیں۔ آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت ہے، طلاق کا طریقہ بتائے گا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ اے اللہ کی بندی، اب تو سر اٹھا، اللہ نے تیری برات نازل فرما دی، کچھ نہیں ہے۔ خوب اللہ سے گڑا کے مانگی اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئی، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کیا کہہ رہے؟ آپ کا کیا کمال ہے؟ وہ تو میں نے لیکن ایک ہزار مذاق تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو گے، اللہ سے فیصلے اتوا لیتے تھے۔ کم سے کم اس کی فکر کریں کہ ہمارے گھر کے اندر فکریں ہوں، ہاں، قربانی کی فضا ہو، ہاں، تب جا کے اللہ پاک جو ہے ہمارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنائے گا۔ اس کے لیے چند تشکیلیں ہیں۔ جان، مال، وقت کی قربانی۔ سب سے پہلے میری ماں بہنوں، مستورات ماشاءاللہ ہیں، یہاں پر چلہ لگائی ہوئی، بیرون کی لگائی ہوئی بھی مستورات ہیں۔ ایک ابھی نہیں، جب بھی مشورہ جانا ہے، بیرون کے 2 ماہ کے لیے مستورات اس کا ارادہ کریں، بیرون کے 2 ماہ کے لیے۔ ہر کوئی نکل سکتا ہے، ہاں۔ ایک جماعت آئی تھی میوات کی، اس کو یعنی یہ نہیں معلوم بھی نہیں معلوم، بیرون جا رہا ہے، تو کیسے جائے گا؟ اللہ لے کے جائیں گے، اللہ وہ لا کے پیسے جو ہے نا امانت کے، وہ لا کے تم رکھو۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، کسی کو بھی دے گا، کیا کرے گا تو؟ اتنے سیدھے سادے لوگ اللہ بھیج رہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمیں جو ہے ماں بہنوں، ہمیں ارادہ کرنا ہے، نکالنے والے۔ دوسری بات، جن بہنوں نے عشرہ لگایا، بچے والی بہت بہنیں ہیں، وہ بہنیں جو ہیں چلے کی تیاری کریں، رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد، جیسے بھی کبھی چلے کے بعد، رمضان سے پہلے آسانی کے ساتھ جماعت بن جائے گی انشاءاللہ۔ 4 جوڑے، کم سے کم 6 جوڑے، زیادہ سے زیادہ آپ نام دیں، مشورے والے تفقد کریں گے، پھر اس کے بعد اس جماعت کے قواعد ہم بنگلور بھیجیں گے، پھر جیسا ہوگا۔ لیکن ابھی سے اس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ جنوری فروری میں جماعت بنے گی۔ تیسری تشکیل جو ہے عشرے کی ہے، بس جنوری میں، دسمبر اینڈ میں، جنوری میں چھٹیاں ہیں بھی 25 تاریخ سے، عشرے کی تشکیل کم سے کم یعنی جتنے 3 دن لگائے ہوئے، ابھی جماعت آئی تھی دانیلی، سب نے ارادہ کیا کہ ہم عشرہ لگائیں۔ ماشاءاللہ پرانی بہنیں بھی تھی، تو کوشش کریں کہ ہماری مسجد سے عشرے کی جماعت بنے۔ دیکھو میں پہلے بول چکا ہوں، عملہ بنانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ ہمارے مولانا کہتے تھے امت سے چونی مانگنا ہے تو پہلے اپنا بندہ روپیہ لگانا پڑے گا۔ امت سے چونی مانگنا ہے تو پہلے اپنا بندہ روپیہ لگانا پڑے گا، ہاں۔ تو اس کے لیے عشرے کی جماعت، اور ہر مسجد کی 3 دن کی جماعتیں، ہر مسجد کی۔ اللہ کا فضل ہے، تیزی سے بھی نعمہ کے طور پہ کہتا ہوں، تمہارے یہاں ماحول ہے، ہاں، اللہ نے پورا سازگار ماحول رکھا ہے، ہاں، جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو نہ نہیں ملتا، ہاں، بہت اچھا ماحول ہے۔ اللہ قیامت تک اس ماحول کو قائم و دائم رکھے، بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے 3 دن کی جماعتیں ہر مسجد سے، مسجد کے اعتبار سے ذمہ دار بھائیوں کا نام آ جائے، اور اس اعتبار سے تشکیل والی بہنیں جو ہے ذرا حلقہ لگا کر، جیسے حلقہ نمبر 1، حلقہ نمبر 2 یہ ہے، تو اس اعتبار سے تشکیل کر کے پرچہ بھیج دیں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔